جمعۃ المبارک کا دن خطبہ جمعہ ربیع الاول کی 8 تاریخ پچھلے جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جن کو آپ کے دادا نے منت کے ذریعے بیت اللہ پر قربان ہونے کا اور پھر قریش کے قبائل اور عبداللہ کے ننہال کا ان کا قربانی ایک انسانی قربانی کا تصور تو عرب میں تھا، اونٹوں کی قربانی دیتے تھے، اسی طرح گائے کی قربانی بھی تھی، چھوٹے جانوروں کی قربانی، لیکن انسانوں کی قربانی تو یہ ایک انسان کی قربانی جب ہونے لگی تو یہ ساری حرکت میں آئے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ 100 اونٹ کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح ہو گئے اور آپ اس قربانی کے اونٹوں کی قربانی کے عوض میں بچ گئے۔ اس کے بعد آپ کے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے آباء و اجداد میں اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی زانی شخص نہیں گزرا۔ بات غور سے سنیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میرے ننہال میں بھی کوئی شخص ایسا زانی نہیں گزرا۔ خود ان کے والد کا واقعہ لکھا ہے، ان کے والد کو ایک عورت جس نے ان کو برائی کی دعوت دی، عبداللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو، فاطمہ بنت مرمسیحمہ یہ عورت تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ کام کرو گے تو 100 اونٹ میں تم کو دے دوں۔ آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا برائی سے تو بہتر ہے کہ آدمی مر جائے، اور برائی سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے، اس کام سے بہتر ہے۔ اور فرمایا میں حلال طریقے سے اس کام کو جائز سمجھتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے، یعنی نقاہ ضروری ہے، اور شریف آدمی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت کی اور اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، آمنہ سے شادی ہوئی،
شادی کو ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید لگی، اور 2 ماہ یا 6 ماہ مختلف روایات ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا گئے۔ شام کے لیے ہجرت میں گئے، واپسی پر مدینے میں آئے تو وہیں ان کا بیمار ہوئے، وفات ہو گئی، یہ وفات پا گئے۔ اب آمنہ کے پیٹ میں اللہ کی امانت ہے، آمنہ کے پیٹ میں آمنہ جس نے امین نبی کو پیدا کیا۔ ایک واقعہ ایک عالم نے بیان کیا، کئی شواہد بھی ملتے ہیں اس طرف، کہ جب ابھی پیٹ میں تھے تو آمنہ سے خوشبو آتی تھی بڑی عمدہ قسم کی۔ عبد المطلب گھر میں آتے تو تشویش محسوس کرتے ہیں، اپنی بیگم سے کہا، فاطمہ نام تھا، اس سے کہا کہ ذرا بہو سے پوچھو خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہے۔ کہنے لگی مجھے بھی تشویش ہے، کیونکہ بیوہ ہو، امید سے ہو، اور پھر وہ خوشبو استعمال کرے۔ پہلے تو نہ پوچھ سکی، لیکن ایک دن کہنے لگی بیٹا یہ تو بتاؤ کہ یہ خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہے۔ کہنے لگی اماں تمہیں معلوم ہی ہے میں تو گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، جب سے میرے پیٹ میں، جب سے میں امید سے ہوئی ہوں یہ خوشبو اسی طرح آ رہی ہے، یہ خوشبو اسی طرح آ رہی ہے۔ اور حضرت آمنہ یہی فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، کیسر و کسرا کے محلات مجھے نظر آئے، اس نور کی روشنی میں کسرا کے محلات نظر آئے، اور کسرا کے محلات کے جو کنگرے تھے وہ گر گئے، اور ان کو گرانے والا کوئی نہیں تھا، سارے بت اوندے منہ گر گئے جہاں جہاں بت تھے، اور ان کو گرانے والا ابھی پیدا ہوا تھا، ان کو گرانے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ جانتے ہیں ایک تو باپ موجود نہیں تھا، وفات پایا ہوا تھا، اور دوسری وہ باپ جس کو قربانی ہوتے ہوئے بچایا گیا تھا، اور اس کی شادی ہوئی تو بعد میں کس طرح لوگوں میں بات ہوتی ہے، ایک آدمی جو چھری کے نیچے سے بچا ہو، موت کی منہ سے نکلا ہو، اور پھر اس کی شادی ہوئی ہو اور امید ہو، تو وہ تو فوت ہو گیا۔ اب کتنے لوگوں کا ادھر دھیان ہوتا ہے کہ کیا ولادت ہوتی ہے، یہ اسباب و حالات ہی اس قسم کے بنائے گئے ہیں۔ پھر سردار عرب کا وہ بیٹا ہو، بیت اللہ کے متولی کا بیٹا ہو، قریش خاندان کا بیٹا ہو، ولادت ہوئی تو دادا کو پیغام بھیجا گیا
کہ آپ کے ہاں یتیم بیٹے نے پرورش پائی ہے، ولادت پائی ہے، ولادت ہوئی ہے اس کی، آپ آئے، دیکھا، اللہ اکبر، عرب میں دستور تھا 7ویں دن عقیقہ کرتے تھے، ختنہ بھی کرتے تھے اور نام بھی رکھتے تھے، لوگوں کو دعوت ہوتی تھی، برادری اور رشتہ دار احباب اکٹھے ہوتے تھے، اور یہ سنت جاری ہے۔ ہمارے ہاں علماء میں بے شک اس پر اختلاف ہے، یہ سنت موقدہ ہے، واجب ہے یا صرف سنت ہے۔ بعض نے تو واجب تک کہا، لیکن الفاظ اس کے بڑے جاندار ہیں۔ فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رہتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جس طرح کوئی چیز کسی کو ضمانت پر رکھ کر قرض لے لیا جاتا ہے، جب قرض نہیں دیا جاتا وہ واپس نہیں ملتی، تو بچہ گروی رہتا ہے۔ اب سیرت کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جائے گا، بہت کچھ سنو گے، عمل کے لحاظ سے بھی کچھ اس کے بارے میں کرنے کی کوشش کرو، عمل نجات دے گا۔ یہ عقیقہ میں دیکھتا ہوں بعض اوقات لوگ عقیقے سے زیادہ خوشی کر جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار احباب کو بھی بلاتے ہیں، دعوتیں بھی کرتے ہیں، کئی قسم کے پکوان بھی پکاتے ہیں اور تحفے تحائف بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سنت ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اگر بیٹا ہو تو اس کی طرف سے 2 چھوٹے جانور، یہ بھی ایک، ہم تو کچھ نہیں کہتے، علماء کہیں جو کہیں، لیکن قربانی کے موقع پر پہلے وہ بچے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، 2-4 بچے اکٹھے کر لیے، یہ تو عقیقے کا مفہوم ہی ختم ہو گیا۔ صاحب استطاعت ہے، اس کی جیب ساتھ دیتی ہے تو وہ 7ویں دن عقیقہ کرے، یہ بھی سنت ہے، 7ویں دن کرنا بھی سنت ہے، عقیقہ بھی سنت ہے۔ اگر جیب ساتھ نہیں دیتی، جب اس کو توفیق ہوگی اس وقت بھی کر سکتا ہے، اس وقت عقیقہ ہوگا، 7ویں دن کی سنت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر وہ چھوڑ کر رکھا ہے 2-4 اکٹھے کر لوں گا، اسے کیا بھروسہ ہے زندگی کا؟ کوئی زندگی کا بھروسہ ہے؟ اس نے موقع پر اس سنت کو ادا ہی نہیں کیا، بعد میں وہ اپنی طرف سے سنت بنا رہا ہے، اور پھر بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہے، چھوٹے جانور کا عقیقہ ہے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے دمبا ہو، چاہے مینڈا ہو، چاہے لیلا ہو، چاہے بکرا ہو، چھوٹے جانوروں کا عقیقہ ہوتا ہے۔ بچی ہے تو 1 ہوگا، بچہ ہے تو 2 ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں بات۔ اور دوسری بات، اللہ اکبر، ان کا نام تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رکھا نہیں گیا، رکھوایا گیا، رکھا تو نہیں نے، لیکن رکھوایا گیا۔ جتنے پہلے انبیاء کے نام ہیں ان میں یہ چیز موجود نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ہے۔ 2 آپ کے نام ذاتی ہیں اور صفاتی نام کئی ہیں، ان میں کتنے ہی نام صفاتی ہیں، نامائی ہے، حاشر ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، اسی طرح امین ہے، صادق ہے، یہ سارے آپ کے نام ہیں، لیکن 2 نام آپ کے ذاتی ہیں، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد 4 مرتبہ آیا ہے، احمد 1 مرتبہ آیا ہے۔ تو محمد نام رکھا، حالانکہ پہلے انبیاء کے نام تھے اور ان کے معنی بھی کیا تھے؟ آدم علیہ السلام،
آدم کا مینا ہے گندم گو رنگ والا، گندمی رنگ والا جس طرح ہم کہتے ہیں، یعنی گندمی رنگ والا۔ نوح کا نام ہے، نوح نام ہے اس کا معنی ہے آرام، راحت، ماں باپ کو راحت پہنچانے والا۔ اسحاق ہے نام پہلے انبیاء میں سے، اس کا نام ہے مسکراہٹ والا، ہنسنے والا۔ یعقوب نام ہے تو یہ نام ہے پیچھے آنے والا۔ دو بھائی جڑواں پیدا ہوئے، پہلے کے بعد جو پیچھے آیا اس کا نام یعقوب پڑ گیا، تو پیچھے آنے والا۔ اور موسیٰ نام ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو مینا ہے پانی سے نکلنے والا۔ جب یہ فرعون کو ڈبو دیا تو یہ پانی سے نکلے۔ یحییٰ ہے نام، ان کا معنی ہے عمر دراز، لمبی عمر والا۔ اسی طرح عیسیٰ ہے، تو یہ عیسیٰ کا نام ہے ان کے رنگت پر، ان کا رنگ سرخ رنگ تھا تو ان کا نام عیسیٰ پڑ گیا۔ تو محمد کیا نام ہے؟ تو عبد المطلب نے بھی کہا، عبد المطلب کو برادری نے، قوم نے، قبیلے نے پوچھا، آج تک تو یہ نام ہم نے سنا نہیں۔ ان کے نام تھے عبد العزیٰ، عبد مناف، بتوں کے ناموں پر نام رکھتے، بعد میں اللہ کے نبی۔ یہ بھی یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو اہمیت دی ہے، اور آپ نے فرمایا، آپ کے پاس جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کا نام عبد العزیٰ تھا، ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ عبداللہ ذوالبجادین آئے، عبداللہ ذوالبجادین، تو ان کا نام پوچھا تو کہنے لگے تھے عبد مناف نام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں کے نام رکھو اچھے، سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یعنی جن ناموں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبد العزیز، عبد الرحیم۔ یہ نام شرک کی بو نہ آتی ہو۔ ہمارے ہاں کتنے نام ایسے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، امام بخش، فضل عباس، اسی طرح نبی بخش، اور کتنے نام ہیں، بلکہ بعض تو اس سے بھی آگے لگے جاتے ہیں، پیرا دیتا نام رکھ دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، لڑکے بھی اللہ دیتا ہے، لڑکیاں بھی اللہ دیتا ہے۔ لڑکوں کو تو پیروں کی طرف منسوب کر دیا، پیرا دیتا، کدی کسی پیرا دیتی کو نہیں رکھیا کہ پیرا دیتی رکھیا ہو۔ کدی نام سنا تم نے؟ پیرا دیتا سنا اس سے؟ پیرا دیتی کسے نہیں رکھیا۔ لڑکے بھی وہی دیتا ہے، لڑکیاں بھی وہی دیتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں نئے سے نیا نام رکھنے کی جو دوڑ لگی، تو اس میں پتہ نہیں بعض نام ایسے آتے ہیں کہ ہم کو ان کا معنی جو ہے ہم وہ تلاش کرتے ہیں، تو ہم نے وہ ڈکشنری میں بھی نام نہیں ملتا، ان کا معنی نہیں ملتا۔ اور بعض تو پھر اداکاروں کے نام رکھ جاتے ہیں، اور بعض توہین امیز نام رکھ جاتے ہیں۔ کتنے بچوں کے آپ نے نام، ابھی پچھلے دنوں ایک لہر دوڑی، سبحان نام، سبحان تو اللہ کی ذات ہے، پاک پاکیزہ، سبحان نام نہیں رکھنا، سبحان نام رکھ دیتے ہیں۔ اور کئی اداکاروں کے نام رکھ دیتے۔ ایک بچہ آیا، اس نے مجھے بتایا زامش نام ہے، ابھی میں نے ڈھونڈا، ابھی تک تو نہیں ملا، شاید مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک نیا نام، پھر ملتے نہ ہو۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا، اس سے پوچھا کہ میرے بچہ ہوا ہے، اس کا نام رکھو، پہلے سے نہ ملتا ہو۔ اس نے کہا پہلے کیا نام رکھے ہیں؟ انہوں نے 4-5 نام گنوا دیے، انیس الرحمن، خلیل الرحمن، فضل الرحمن۔ جب اس نے 5 ہے، اس نے کہا اب تو یہی ہے کہ تم اپنے بچے کا اگر جڑواں ملاواں نام نہیں رکھنے چاہتے تو پھر رکھ لو فابی آلائے ربکم ماتو کذبان، پھر یہ رکھ لو نام۔ تو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا تو لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا عبد المطلب نے، مجھے امید ہے میرے بچے کی توصیف ہوگی،
یہ دیکھتے ہی اللہ اکبر کتنا پیارا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خود خدا نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں جہاں میرا نام ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تمہارا نام ہوگا، خطبوں میں، اسی طرح اذانوں میں، تکبیرات میں، جہاں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، دنیا کے کونے کونے میں۔ تو محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی نے کسی کی تعریف کی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر قرآن مجید اپنا کلمہ طیبہ پر غور کریں تو جتنے نبی آتے رہے ان کے دوسرے نام کے حصے میں کوئی نہ کوئی نقطہ آتا تھا، کوئی نہ کوئی نقطہ آتا تھا۔ عیسیٰ روح اللہ ان کے نام میں نقطہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ اس کے نام میں نقطہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ان کے نام میں نقطہ ہے۔ جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمے کا حصہ دوسرا بن گیا محمد الرسول اللہ۔ پہلے حصے میں پہلے نقطہ موجود نہیں تھا، لا الہ الا اللہ۔ جب دوسرا حصہ مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، نبوت مکمل ہوئی تو آیا محمد الرسول اللہ، نقطہ غائب ہو گیا۔ بلکہ پہلے حصے کے بھی 12 الفاظ ہیں، دوسرے حصے کی 12 الفاظ ہیں، اللہ کے بھی 4 لفظ ہیں اور محمد کے بھی 4 لفظ ہیں، محمد کے بھی 4 لفظ ہیں۔ تو نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی ہو اس کا نام آپ رکھیں جس کا بھی، اور پھر امت میں بہت سارے نام رکھے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ کیا کہیے اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہو گئی تو داعیاں آ گئی، قبیلہ بنو حوازن، اس کے مورخین نے لکھا کہ اس وقت داعیاں قید پڑا ہوا تھا، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی، یہ داعیاں بچوں کی پرورش کرتی تھی، آ کر مکے سے رؤساء کے بچے لے جاتی تھیں قریش کے، اور پھر ان کو معاوضہ ملتا تھا، ان کا روٹی پانی چل جاتا تھا۔ تو قید کے زمانے میں 12 داعیاں آئیں، میں نے تو ابھی تک تلاش کیا، ان 12 میں سے ایک ہی دائی ہے، میرے خیال میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی منہ میں اس کا نام ہوگا، اور اس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ باقی کسی کا نام مجھے آج بھی میں تلاش کرتا رہا، کوئی اور نام بھی ملے مجھے، اور کوئی نام نہیں ملا۔ اللہ اکبر، کیوں نام ملا؟ 12 آئیں، ان میں سے ہر ایک باری باری بچے کی تلاش میں آتی، جب آمنہ کے گھر میں آتی پوچھتی بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ وہ تو معاوضے کے لیے آئی تھی، یتیم کا کون معاوضہ دے گا؟ یتیم کا کون ان کے پرورش پر انعام و اکرام ملے گا؟ چھوڑ دیتی، چلی جاتی، پوچھتی گئی جاتی نہیں، پوچھتی گئی جاتی نہیں۔ اللہ اکبر، آمنہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ اللہ۔ لیکن بات یہ نہیں تھی، وہ آتی تھی چلے جاتی تھی، وہ ان کو بھیجنے والا بھیج دیتا تھا۔ ابھی وہ آئی نہیں تھی جس نے اس کو لے کر جانا تھا، وہ آنا تھی، یہ آمنہ کی گود میں آیا تھا، حلیمہ کی گود میں جانا تھا۔ امین بن کر ہی آنے والا، حلم والا، حوصلے والا، اس نے جس کی چھاتی سے دودھ پینا تھا وہ بھی حلم والی تھی، وہ بھی حلیمہ تھی، اس کی گود میں جانا تھا۔ آ گئی، پوچھا بچہ
بچہ ہے، باپ یتیم ہے، بچہ ملا نہیں، یہ آتے ہوئے جب آئی نا تو بات ایک قابل غور ہے۔ یہ گدی پر سوار تھی، ایک ڈاچی تھی، ڈاچی بھی کمزور اور گدی بھی کمزور۔ اللہ، رحیق المختوم والے نے بھی یہی بات لکھی۔ تو ساتھی دائیاں تنگ آ کر چھوڑ کر پہلے مکے میں آ گئیں۔ اس کے مکے میں پہنچنے سے پہلے جتنے بچے تھے سارے اٹھا کر لے گئیں، ایک ہی بچہ رہ گیا جو یتیم تھا۔ اللہ اکبر۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، جس کو اللہ نے ایسا ٹھکانہ دینا تھا۔ تو یہ بچہ جب پوچھا تو ماں نے کہا کہ یتیم ہے، کہنے لگی چلو دکھلا تو دو۔ دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اگر مصر کی کراڑیاں میرے محمد کو دیکھتی انگلیاں نہ کاٹ دی، اپنے جگر میں چھریاں پکڑ۔ دیکھا تو اپنے خاوند سے جا کر کہنے لگی کہ بیٹا تو ہے، یتیم ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بڑی برکت والا ہے، کہہ دو تو اسے لے لوں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، خالی گوشت جانے سے بہتر ہے اسے لے کر آ گئی۔ رات کو قیام تھا خیمے میں۔ اللہ اکبر۔ اگلی کہانی حلیمہ خود بیان کرتی ہیں، میرا بیٹا فاقوں کی وجہ سے میرے سینے میں، پستانوں میں، میرے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، روتا تھا ساری رات، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں آئی تو جب میں نے ان کو اپنی چھاتی کے قریب کیا، دونوں میرے تھن دودھ سے بھر گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، میرے بیٹے نے بھی پیا، اور ساری رات سکی نیند سوئے رہے۔ جب میرا خاوند اونٹنی کی طرف گیا تو دیکھا جو اونٹنی بڑی مشکل سے چند دھاریں نکالتی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دعا، ہم نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا۔ ہم دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بڑے ہی بابرکت بچے کو لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ہی کلام شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بات ہے عمل کی، عمل کرنا سیکھو۔ ابھی جمعے کی نماز ہوگی، چلو بھائی جولی والے، ابھی جمعے کی نماز ہوگی، آدھی مسجد خالی ہو جائے گی، سنتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ کیسی ہماری عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اہمیت دی، اہمیت دو، اہمیت دینا سیکھو۔ آخر میں آ کر پہلے جانے والے نہ بنو۔ پورے دن میں 12 سنتیں ہیں جو عموماً 5 نمازوں میں ہیں، ان میں 2 فجر کی سنتیں، 4 زور سے پہلے سنتیں، 4 زور کے بعد سنتیں، 2 زور کے بعد سنتیں، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں۔ یہ 12 سنتیں جو ہیں جو ادا کرتا ہے اللہ رب العزت روزانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل کی کتنی اہمیت ہے، صرف ایک بات سن لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اشراق کی نماز کے 2 نفل اگر کوئی پڑھے، روزانہ کی بنیاد پر عمرے کا ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں۔ نوافل کی کتنی اہمیت ہے۔ جو تہجد کے نوافل پڑھتا ہے اس کی قبر میں اللہ روشنی فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی فضیلت ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ سے 4 رکعتیں بھی 2 کر کے اور 6 رکعتیں بھی 2 کر کے ثابت ہیں۔ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں ساتھی آتے ہیں، جمعے کی سلام ہوتا ہے، آدھی سے زیادہ جو ہے نا وہ مسجد فارغ ہو جاتی ہے۔ اسے جو ہے نا روش سے جو پرہیز کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔